حدیث پاک یہاں بیان کی ہے صاحب بار شریعت نے کہ جو کسی عورت سے باوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، اور اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو، یہ صلہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، اور عورت کے لیے مرد میں یہ جو حدیث پاک جیسے محتاجی کے حوالے سے بیان ہوئی، مال کے حوالے سے، کمینے پن کے حوالے سے کہ اگر اس کے مطلب کہ وہ حسب کی وجہ سے کرے گا، تو جو لوگ دنیا بھر میں باہر جاتے ہیں اور کوئی کسی نیشنلٹی کے لیے تو کسی کے اچھے کاروبار کو دیکھ کر کہ یار کما کر دے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، میں تھوڑا ویل سیٹ ہو جاؤں گا فلاں فلاں، یہاں بھی ہوتا ہے، ہاں جہاں بھی چلیں ٹھیک ہے، یہاں اگر کوئی ایسا دیکھ کر کرتا ہے تو بسا اوقات یہ مطلب زبان سے نہیں لیکن ایک ہم آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں کا کلچر پتا ہوتا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں اپنا کلچر بیان کرتے تنگ آ جاتے ہیں، تو سوائے سے کہ ہمارے سامنے کلچر بیان کرنے کا عموماً کے پاس چارہ بھی نہیں رہتا، کیا دعا کر دو یار جو اب تو جو ہونا تھا مولانا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی انڈر پریشر ہوتے ہیں، پرس اٹھا کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، بچے اٹھا کر پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور عورت ان پر کھائی نہ کھائی فائق ہوتی ہے، اور معاشرے میں بھی ان کی کوئی ایسی خاص عزت نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اپنی شادی وغیرہ کرتا ہے تو اس کو کسی بھی صورت یہ چیزیں اگر وہ ابھی غور کر لے، اگر مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں اور وہ کوئی ایسا شخص سن رہا ہے تو غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس مطلب کہ شریعت کے احکام کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر آئی ہوں۔ آپ کیا اس پر فرمائیں گے؟ اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان چیزوں یعنی ان اوصاف سے متصف کسی لڑکی سے نکاح کرنا، عورت سے نکاح کرنا، اور ایک ہے ان چیزوں کے حصول کے لیے نکاح کرنا۔ بڑی اہم بات ہے، کیوں دونوں میں فرق ہو جائے گا، یعنی اصل آدمی کی نیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، عزت والی بھی ہے، نسب بھی اس کا بلند ہے، مال والی بھی ہے، اب اس سے نکاح جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اس کی عزت سے اس کو عزت مل جائے گی یا اس کے مال سے اس کو مال مل جائے گا، اس کی نیت یہ نہیں، وہ اپنا اس کا مثال کے طور پہ دونوں ان کا خاندان ایک ہے، ان کی رشتہ داری آپس کے اندر، ایک خاندان جو ہے وہ ترقی کر گیا، پیسے والا ہو گیا، ان کی شہرت زیادہ ہو گئی، دوسرا جو ہے وہ غریب خاندان ہے، ان کا آپس میں نکاح اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کی شہرت اور عزت سے اپنی شہرت و عزت کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت یہ نہیں۔ جنرلی جیسے خاندانوں کے اندر رشتے ہوتے ہیں یہ اسی اعتبار سے کر رہا ہے، یا اس کی دینداری بھی اس کے ساتھ موجود ہے کہ یہ اوصاف بھی ہے لیکن دینداری بھی ہے۔ اب شادی کرنے والے کی نیت ہے دینداری، اگرچہ دیگر اوصاف جو ہے اس کے ساتھ متصل ہے، تو یہ یعنی چیزیں جو ہیں یہ کوئی اس کا قصور اور کمی نہیں ہے کہ جس میں یہ پائی جائیں اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی، یہ ہے کہ مقصود یہ نہ ہو۔ جب مقصد یہ ہوگا تو چونکہ پھر نیت اس کے اندر بری پائی گئی، یعنی شادی کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد جو اچھے مقاصد ہیں اس کو اس نے صرف نظر کیا، اور یہ جو مقاصد شادی کے اندر اثراً داخل نہیں ہیں کہ بیوی سے کے مال سے آدمی مالدار بنے گا یا اس کی عزت سے اپنی عزت کمائے گا، یہ مقاصد شادی کے مقاصد میں سے نہیں ہے، تو اب اس کے حصول کے لیے پھر اس کو تھوڑا سا گھٹیا بن میں بھی اترنا پڑے گا، یعنی مال کے لیے وہی جیسے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے پھر وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس کو، تو وہ ہے کہ مال جو ہے اس کی محتاجی کے اندر اضافہ کرے گا، عزت اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اسپیشلی ملکوں میں بھلے عبداللطیف بھائی نے یہاں سوئچ کیا، یقیناً یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا، یعنی باہر جن ملکوں کے اندر محض اپنی نیشنلٹی کے لیے اور اس طرح کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے جب کسی کے ساتھ یہ نکاح وغیرہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہاں دیکھا یہ جاتا ہے جو وہاں کا جو ماحول ملتا ہے ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے آگے جا کر، کیونکہ یہ وہی اپنے مقصد کے حصول میں ان کو جس طرح مطلب میں کہتا ہوں کہ اپنی ڈگنیٹی داؤ پہ لگائی، وہی نقطہ آ گیا، ڈگنیٹی داؤ پہ لگائی، اس کے پیچھے بھی وہی ہے جو مرد کی سپرمیسی ہے، یعنی اس کی جو برتری ہے وہ یہاں ڈیمیج ہو رہی ہے چیزوں کے اندر۔ وہ جو تھا نا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں
پر حکمران ہیں، وہ ان پر نگہبان ہیں. نیچر تبدیل کیا انہوں نے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت خود ہی حاصل ہے. لڑائی لی نا انہوں نے. تو وہ جو سپرمیسی ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ مال کی طرف گیا تو ادھر اس نے محتاجی کمائی، عزت کی طرف گیا تو ادھر اس نے ذلت کمائی. پاسپورٹ کے لیے جاتے ہیں. یہ دیکھیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں دونوں کے لیے ضروری ہیں شادی سے پہلے. یہ دیکھیں کہ آپ مطلب کہ یہ چیزیں ان کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ دیکھنے دکھانے کا سارا جو ہم جو نظام لے کر چل رہے ہیں اور کھانے پینے کا خرچے وغیرہ کا جو ہم کر رہے ہیں، جو باتیں ساری ہو رہی ہیں، کیا یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کو سمجھتی ہیں؟ تو پھر یہ آگے شادی کی طرف اپنی سوچ ڈیولپ کریں. ورنہ وہ جو پہلی حدیث آپ نے بیان کی کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں.